السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دوست آپ سے ملاقات کرنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بھائی دوست کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ جواب دیا، اس وقت دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور حسین اور جمیل چیز ہی نہیں جو میں آپ کے لیے لاتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آپ ہی کو لایا ہوں اور یوسف کے لیے تحفہ یوسف لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آئینہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا، لیجئے اس میں اپنے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہوگا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل مشل آئینے کے صاف و شفاف بنا لے اور کل جب خدا پوچھے کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو یہی دل حاضر کر دے اور عرض کرے کہ الہی یہ دل لایا ہوں جس میں تیرے ہی جلوے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین اور جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے باعث برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے۔ اس مجلس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا اور طے یہ پایا کہ یوسف کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے، پھر آ کر ہم واپس آ جائیں گے اور آپ کوئی فکر نہ کیجیے، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا لے۔ وہ بولے، ابا جان ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو پھر ہم کسی مصرف کے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی، جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کر کر کے طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔
پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ کسی بھائی کی عزت و وقار اور اس کا عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور بھائیوں نے جو واپس آ کر عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کا بھی یعقوب علیہ السلام کو علم تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دینے میں یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کپڑے بھی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات ہیں، اور تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینکا تو جبریل امی کو حکم الہی ہوا کہ اے جبریل، سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو اور یوسف کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے پروں پر اسے بٹھا لو اور بڑے آرام سے اس پتھر پر جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے بٹھا دو۔ چنانچہ جبریل امی لمحے بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بٹھا دیا، اور پھر وہ قمیض ابراہیم بطور تعویذ جو یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک سے اگر اندھیرے کنویں میں اتنی روشنی پیدا ہو گئی اور پیغمبر کی قمیض بھی نور ہے، تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود نور سے کیوں نہ تاریک دنیا روشن ہو۔ برادران، یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عمیق کنویں میں پھینک دیا اور اپنے زام میں انہیں مار ڈالا۔ پھر آپ کی قمیض مبارک جو کنویں میں پھینکنے کے وقت آپ کے بدن سے انہوں نے اتاری تھی، اس کو ایک بکری کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا اور واپس آئے، اور جب مکان کے قریب پہنچے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، میرے فرزندوں کیا ہوا، اور یہ تو بتاؤ کہ یوسف کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے، ابا جان، ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کر رہے تھے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ اس دوڑ میں ہم سب بہت دور نکل گئے اور یوسف کو ہم اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ وہ اکیلا رہ گیا اور ایک بھیڑیا موقع پر آ کر اسے کھا گیا ہے۔ یہ اس کی خون آلود قمیض ہے۔ ابا جان، آپ ہمارا یقین تو نہ کریں گے، لیکن بات دراصل یہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹو، تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گھڑی ہے۔ اچھا، میں تو اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اس بات میں فیصلہ چاہوں گا۔ ظالم اپنا ظلم چھپانے کے لیے بڑی بڑی جعلسازیوں سے کام لیتے ہیں اور اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے رو کر بھی دکھا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والا ضروری نہیں کہ سچا ہی ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قمیض کو مصنوعی خون سے رنگ کر اسے اصل خون بتانا یہ بھی جعلسازی ہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا سب علم تھا کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، بلکہ ان کے دل کی یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں برادران یوسف نے جعلسازی سے رونا چلانا شروع کر دیا، وہاں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ گویا صبر کا مظاہرہ یہی حق ہے، نہ کہ چیخنا چلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جنگل کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا اور یہ سمجھ کر کہ ہم نے یوسف کو مار ڈالا ہے واپس چلے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا۔ 3 دن تک آپ اس کنویں میں رہے۔ یہ کنواں جنگل میں آبادی سے بہت دور تھا اور اس کا پانی بے حد کھاری تھا، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک روز وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اس کنویں پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ اس سے پانی کھینچ کر لائے۔ اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔
ڈول والے نے ڈول کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اس نے جو آپ کا حسن و جمال دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مشورہ سنایا کہ یہ دیکھو کنویں سے ایک خوبصورت لڑکا نکلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے وہ دیکھ بھال رکھتے تھے۔ آج جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی اور قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سالار قافلے سے کہا کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش رہے اور پھر آپ کے بھائیوں نے آپ کو قافلے والوں کے ہاتھ چند کھوٹے داموں پر بیچ دیا اور قافلے والے آپ کو خرید کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ زمانہ لاکھ برا چاہے مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی برکت سے کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیں۔